درشی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نورانی اور عرفانی مجلس میں تشریف لانے والے معزز محترم علماء کرام، دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے علماء اہل سنت، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میری تقریر جو ہوگی مختصر تقریر ہوگی، اور وہ آیت ربانی جو 8 مسائل جمعے کی نماز کے بعد جو ہمارے مرشد موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو آیت ربانی پڑھی، وہی آیت ربانی کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ وقت نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تشریح میں نہیں کر پاتا ہوں۔ آج سکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ ہم جس کا عرس کر رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اگر ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کا ہم چرچا نہیں کریں گے، تو یہ احسان فراموشی ہوگی ہماری اور آپ کی۔ ان کا سلسلہ کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں اور زندگی بھر سناتا ہی رہوں گا، چونکہ ہر بیٹا کو یہ فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی تعریف کرے۔ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہے ہم سب، ایک ہوتا ہے جسمانی بیٹا، ایک ہوتا ہے روحانی اولاد، تو ہم سب کیا ہے، روحانی اولاد ہیں۔ میں آج کی کتاب کی روشنی میں، یہ ہمارے پاس عرس کل کی کتاب ہے، اور ہمارے یہاں کے جو واعظین حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ سب جانتے ہیں، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پہلی بار چھتیس گڑھ سے اس لیے عالم دین یہاں پہ تشریف لائے۔ میں ڈھکی چھپی باتیں کرنے کی عادی نہیں ہوں، میں میدان کا بولتا ہوں سب کچھ۔ چھتیس گڑھ سے عالم دین تشریف، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کا دربار کیسا دربار ہے۔ بتانا ضروری ہے، بتانا۔ بمبئی کی سرزمین سے امام صاحب تشریف لائے، شاید آئے ہیں کہ وہ آنے والے تھے، فلائٹ تھی، اب شاید وہ آئے کہ نہیں آئے، وہ آنے والے ہیں۔ تو اب چونکہ وہاں کے سارے لوگ وہاں سے بھی آ رہے ہیں، وہاں کے امام صاحب ایک امام صاحب تھے، انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ اچھا لگا، مگر میں دربار شریف جانا چاہتا ہوں اور سلسلہ حقانیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زبان سے نکل گئی۔ دنیا پوچھتی ہے سلسلہ کون ہے، کوئی پوچھے کیا بولنا ہے، سلسلے، آواز آئے نا، کوئی نقش بندیہ ہے،
کوئی سہروردیہ ہے، کوئی مجددیہ ہے، کوئی قادریہ ہے. یہ سلسلہ کیا ہے؟ اب بھائی کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آگے سلسلہ؟ تو یاد رکھو بھائی ان کی باتیں مت سننا زیادہ، ان کی باتیں زیادہ سنو گے ٹینشن میں آ جائیں گے آپ لوگ. اسی لیے ان کی باتوں میں سننا، خاص کر کے ایسے لوگوں کی. سلسلہ حقانیہ کہیے سبحان اللہ. یہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ جب جس کا قلب صاف ہوتا ہے اسی کی زبان پہ جاری کرتا ہے. عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں جب کسی مجبوری سے میں اس وقت نہیں آ سکا تو میں جب حضور قبلہ کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مولانا خورشید صاحب کو بتا رہے تھے یہ جو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں نا، یہ مت دیکھو، یہ تمہیں نہ دیکھ رہے ہیں. ان کی کشف کی اتنی طاقت ہے جو تمہارے سینے میں جو چل رہا ہے، تمہارے مائنڈ میں جو چل رہا ہے وہ سب پتا ہے ان کو. فوراً کیا ہے؟ پڑھو نا، عالم سے کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. بتانا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بے شک تمہارا مددگار، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں مددگار کو، تمہارا دوست انما ولیکم اللہ، اللہ بھی ہے اور اس کے بعد رسول بھی ہے اور اس کے بعد ایمان والے بھی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، چونکہ وقت کی نزاکت ہے، میں صرف باہر سے علماء کرام، چونکہ گھر گھر جاری ہوگا یہ دربار، گھر گھر جاری ہوگا یہ دربار، اور یہاں پہ کسی اور کی کوئی بھاشا چلوے نہ. یہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا بھاشا یہاں پہ چلوے، کسی دوسرے کا عقیدہ چلوے نہ. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ چلوے. ارے بنگلہ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ افسوس ہے کہ آپ بنگال کے رہنے والے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بنگلہ سمجھ رہے ہیں. ذرا مسکرائے آپ، اسی لیے کہ عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی. عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں بولے؟ عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی. اور جب عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی، 10 روز سے سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ رحمت و انوار کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں. تو مسکرا کے رہے نا، خوشیوں کے سائے میں آپ رہیں. چلیں آپ، میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ مددگار کے حوالے سے انشاءاللہ اتنے دلائل ہیں کہ آپ شیطان کو جانتے ہو. 360 دلیلیں دی تھی امام فخر رازی رحمت اللہ علیہ نے. 360 دلیلیں جو تھی وہ آپ مناظرہ میں کہا کرتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. 360 دلیلیں آپ دیا کرتے تھے، پروف دیا کرتے تھے، ثبوت دیا کرتے تھے. اب جب ان کا آخری ٹائم آیا، جب ان کا آخری وقت آیا، شیطان نے حملہ کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ حملہ کیا. 360 دلیلیں، خدا کی ایک ہونے کی دلیلیں جو آپ پیش کرتے تھے، ساری دلیلوں کو شیطان نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا. اب سکرات کا عالم ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، پوچھے تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، وقت کا امام، موت کا وقت تھا. اب پریشان ہو گئے. پریشانی کی عالم میں ان کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور اس کے بعد لوٹا پھینکا اور جا کر کے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے سر کے پاس گرا اور کہا، اے امام فخر الدین رازی، تو ابلیس سے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان لیا؟ کہو سبحان اللہ. بغیر ثبوت کے ایک مان لیا. بس اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے ابلیس، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مان لیا. اسی وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو گیا.
تو جو ولی کا دامن تھامتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. اس کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایمان پہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنے خاص کر کے جو ہمارے مہمان تشریف لائے، میں عزت کرتا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری عزت کریں. اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ ملک ہندوستان کے صوبہ بنگلہ ضلع ہاوڑہ میں ایک مقام کا نام ہے جو ہمارے رہنما روشن ضمیر پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، برتھ پلیس. آپ اپنے وطن اور جائے پیدائش کے نام سے مشہور ہیں. آپ کا شجرہ دنیا پوچھتی، ان کا شجرہ نہیں ہے جناب، ان کا شجرہ مبارک سلسلہ وار پنجتن پاک سے، آواز ہے سبحان اللہ کی، یہ عرص کل کی کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب زورے بولون اور زورے بولون، یہ عرص کل کی کتاب ہے، ہمارے دربار کی کتاب ہے جو سب پڑھتے ہیں، اسی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں. سلسلہ وار پنجتن پاک سے، پنجتن پاک سمجھ رہے ہیں؟ پنجتن پاک سمجھ رہے ہیں آپ؟ پنجتن پاک سے موجودہ زمانے تک کل خانوادوں سے ملتا ہے، اور ہماری نیت یہ قرآن سامنے میں ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہم رہے یا نہ رہے، کون رہے گا کس کو معلوم، کون نہیں رہے گا کس کو معلوم، یہ کسی کو معلوم نہیں. مگر میری دعا ہے اس گنہگار کی، سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے اور صدقے سے ہم رہے یا نہ رہے، دیکھنا ایک ہندوستان میں ایسا وقت آئے گا، سارے ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں ساری خانقاہوں کے بڑے بڑے پیر یہاں تشریف لائیں گے. دعوت دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان مرید اگر دیکھنا ہے آپ کو اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرے مرشد نے کیا کہا؟ تم میرا مرید ہو، مرید بننا چاہتے ہو، بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرنی ہوگی، رزق حلال کھانا ہوگا، سود سے بچنا ہوگا، انٹریسٹ کے سودی لین دین سے. میں نے ایک جگہ بمبئی کی سرزمین پہ عالم سے پوچھا تھا، حضرت میرا اختلاف انٹریسٹ کے مسائل میں ہے، جانتے ہو کیا بولا تھا؟ جو سود، جو ظاہری اور بیلی سود ہے ربا، وہ تو حرام ہے، وہ تو سب اس کو حرام مانتے ہیں، اللہ اس کو سب حرام مانتے ہیں. مگر جو انٹریسٹ کے ذریعے سے، تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ عالم ہی سمجھ سکتا ہے اس دربار کو، جاہل کیا سمجھے گا جناب. عالم نے کیا جواب دیا تھا؟ عالم نے جواب دیا تھا اگر آپ کے پیر و مرشد اور ان کے چاہنے والے، ان کے فالوورز اگر انٹریسٹ کے سودی لین دین سے بچتے ہیں تو یہ تقویٰ کا سب سے اونچا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ یہ سب سے اونچا مقام ہے. شجر مبارک کے کافی دراز ہونے کی وجہ سے دور سابق میں ان کا نقل کرنا، چھاپنا کچھ حالات کے پیش نظر بہت سارے معاملات ہوئے تھے، ہونے کی وجہ سے مریدوں میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہوا، کیونکہ دوسرے شجروں کی طرح آپ کے سلسلے کے شجرہ مختصر ناموں کی فہرست میں، لسٹ میں مشتمل نہیں، بلکہ کل اولیاء اللہ، غوث، قطب، شہداء اور صالحین وغیرہ کے فیوز کا سلسلہ لکیر کھینچ کھینچ کر شجر مبارک میں ترتیب وار، یعنی کنٹینیو ترتیب وار رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دکھایا گیا. تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ ارے آواز تو کریے آپ، کس سے ملتا ہے؟ اور آواز تو کچھ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آواز سے کہو. سرکار کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ رسول مقبول جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. حضرت مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ. اب سنیے، دیکھیے ان کے اسٹیٹس کو، ان کے مقام کو دیکھیں آپ. وہ فیضان کی بارش برسا رہے ہیں ہمارے اوپر میں، ہم سب کے اوپر میں. حضرت مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے. ان کی اولاد سے ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے. اور حضرت خواجہ محمود نصیر الدین عیوض الدین حسینی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ابن خواجہ محمود فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سلطان محمود غزنوی ابن سلطان محمود غزنوی کی لڑکی سے ہوئی.
صرف آپ سن لیں بات میں، یوٹیوب میں جا کر کے غور سے سنتے رہیے گا آپ، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ محمود نصیر الدین عیوز الدین حسین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ابن خواجہ محمود فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سلطان مسعود غزنوی ابن سلطان محمود غزنوی کی لڑکی سے ہوئی۔ خواجہ نصیر الدین کے بیٹے سلطان شہاب الدین علی معز الدین محمد غوری عرف فروخ شاہ کابلی نے ہندوستان میں چمنستان اسلام کو دوبارہ رونق دی۔ انہی کے پشت سے، انہی کی پیڑھی سے، انہی کی جنریشن سے حضرت قطب الاقطاب غوث العالمین رفیع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ عرف امام نماز شاہ تھے، جن کو سلطان فیروز شاہ نے سرہند شریف پنجاب پہلا متولی بنا کر بھیجا اور آپ وہیں بس گئے۔ آپ ہی کی نسل سے حضرت زین العابدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہیے سبحان اللہ۔ ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے حضرت مولانا شاہ عبد الصمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے خاندان سے حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو امام ربانی مجدد الفسانی حضرت مولانا شاہ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ عزیزان محترم، ایک بات مجھے بتائیے، ہم جب عرس کل پڑھتے ہیں، ہمارے سارے واعظین پڑھتے ہیں اس کو، کیا دعا کرتے ہیں؟ الہی تیری رحیمی کریمی سے، تیرے الحی القیوم نام کے وسیلے سے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کل انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے، سید الشہداء حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، غوث قطب کے وسیلے سے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے وسیلہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لے رہے ہیں، سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء اعظام کا وسیلہ لے رہے ہیں، سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء امام حسن حسین کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ دربار وہابی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولے آپ، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب نبی کا نام آئے محبت سے انگوٹھا چوم لیں۔ ہم اگر ان کی بات مان لیں گے، ہمارے علماء کرام توجہ کے ساتھ سنیں، سب کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں اس امت میں منافق عالم پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اور وہ منافق عالم آسمان میں اور اس آسمان کے نیچے اور اس مخلوق میں سب سے بدتر عالم ہوں گے۔ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کہ جتنے علماء ہیں سب علماء حق ہیں، کہیے سبحان اللہ، سب علماء ربانین ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، دو کیٹیگری کے علماء ہیں، ایک علماء حق، ایک علماء سو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ وسیلہ والے ہیں نا، اسی کتاب میں جو باہر سے تشریف لائے ہیں، میں صرف انہیں بتانا چاہتا ہوں، وسیلے کے حوالے سے میری تقریر ہے۔ اس کتاب میں حضرت درود تاج ہے نا جی، پڑھتے ہیں کہ ہم سب درود تاج ہے اس کتاب میں، جو ہر فجر نماز کے بعد درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک بات بتاؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کافی الورا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خاتمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والموجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابن عبداللہ بالقاسم محمد رسول اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان محترم، بتاؤ جتنے ہندوستان کے سنی عالم ہیں ان سے بتاؤ ہمارے یہاں چادر کی بزنس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں گاگر کی بزنس نہیں ہوتی۔ میرے مرشد کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں، آپ سے 10,000 مانگے ہیں آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، لین دین کا یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں۔
यहां पे लेन देन का कोई सिस्टम नहीं, इसीलिए कहा जाता है बेपैसा दीन दुनिया की भलाई, बेपैसा दीन दुनिया की भलाई। आज हमारे मुर्शिद कह रहे थे, मैं तो बंगला समझ रहा हूं, क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझता, हम तो समझ रहे हैं। मुर्शिद कह रहे हैं कि अगर कोई कुरानी करता है, इसाले सवाब करता है, उससे पैसा मांगता है, जायज है? बोल रहे थे कि नहीं? मुर्शिद बोल रहे थे कि नहीं? ये वो वाहिद दरबार है जो खालिस लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए यहाँ पे लोग तशरीफ लाते हैं और यहाँ से फैजियाब से मालामाल होकर के जाते हैं। अजीजान मोहतरम, जिस दरबार में दुरूद ताज पढ़ा जाता हो, वो दरबार वो कैसे हो सकता है? और हमें उनसे क्या मतलब? मदीना पे, मक्का और मदीना पे तुर्की हुकूमत थी, अब सऊदी हुकूमत है। हमको तो मदीने वाले से मतलब, हमको तो अल्लाह के घर से मतलब, हमको मदीने वाले से मतलब है, हमको अपने नबी से मतलब है। किसकी वहां हुकूमत, हमको क्या मतलब? ये दरबार हक्कानी दरबार, अहले सुन्नत वल जमात का दरबार है मुसलमानों। इसीलिए याद रखें, जहन में जो भी खिलजान है, जो भी कंफ्यूजन है, आप उसको दूर कर ले। ये सच्चा पक्का सुन्नी दरबार है और यहां वही आएंगे। कितनी अच्छी बातें बता रहे थे हमारे आलिम दीन, जिसे वली मिले, दोहराएं आप, हम तो थक गए, आप तो नहीं थके। जिसे वली मिले उसे अली मिले, और जिसे अली मिले उसे नबी मिले, और जिसे नबी मिले उसे खुदा मिले। ये सिलसिला, ये जरिया है कि नहीं? बोलो तो कसम खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि तबारक व तआला इस दरबार को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। साइन के इमाम साहब हैं, आ गए इमाम साहब, बम्बई वाले इमाम साहब, छत्तीसगढ़ के इमाम साहब, दरबार से ऑर्डर हो रहा है अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से, आपको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलेगी इंशाअल्लाह। बोले अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता है जना, आपको छत्तीसगढ़ की अल्लाह चुन ले सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह को फैलाने के लिए। हमारे किसी इमाम को चुन ले बम्बई की सरजमीन पर इस दरबार को फैलाने के लिए। अब वक्त आ चुका है जनाब, इस दरबार को बंगाल की सरजमीन से दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने की हम सबों को तौफीक और रफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह सच्चा दरबार फैलेगा। सच्चा दरबार क्या बोले? फैलेगा। और मैंने कहा था पिछले साल के, बातिल का शोर होता है, हक का जोर होता है। अजीजान मोहतरम, 2 मिनट आपका वक्त देंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ 2 मिनट। एक हदीस हम सुनाते हैं मौलाना आरिफ साहब, आप हम सबसे सीनियर हैं, कसम खुदा की मैं इज्जत करता हूं सबकी। और याद रखिए, सिर्फ सूद खाना हराम नहीं इस्लाम में, सिर्फ सूद खाना हराम इस्लाम में हराम, सिर्फ सूद खाना इस्लाम में हराम नहीं है, चुगलखोरी करना भी हराम, झूठ बोलना भी हराम, गीबतखोरी करना भी हराम, एक दूसरे को लगा देना यह मुनाफिकों का तरीका, हसद, जलन। हदीस पाक में आता है, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। क्या फायदा होगा यहां आने से? हम जब एक दूसरे से जलेंगे, एक दूसरे से हसद करेंगे, 10 रोज, साल, 365 दिन के बाद ये मौका मिलता है। 10 रोज यहां पर है, कोई अमेरिका चले जाएंगे, कोई लंदन चले जाएंगे, कोई बांग्लादेश चले जाएंगे, कौन कहां चले जाएंगे, हम सब तो बिछड़ जाएंगे। फिर दुश्मनी क्यों, हसद क्यों, जलन क्यों? इसलिए कि सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस हसद को खत्म करें, इस जलन को हम खत्म करें, एक होकर के, नेक होकर इस हक्कानी दरबार को दुनिया के कोने कोने में हम पहुंचाने की अज़्म और हौसला रखें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये दरबार फैलता और फूलता नजर आएगा। सही बुखारी की हदीस है, सुनिए आप, वसीले के हवाले सुनिए आप। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस, सही बुखारी शरीफ अबवाबुल इस्तिस्का की हदीस है ये। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब कहत का जमाना आ गया मक्का शरीफ में, आसमान से बारिश का बरसना बंद हो गया। अब उसके बाद सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला तलब करते हैं और रब्बे कदीर की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि ऐ मौला, ऐ मौला, पहले तो हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करते थे और तू बारिश को भेज दिया करता था।
تو بارش کو بھیج دیا کرتا تھا. اب ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ام مکرم کو، ان کے انکل کو وسیلہ طلب کرتے ہیں. اے مولا تو بارش بھیج، بارش بھیج. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی فاروق اعظم نے کہا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا. آسمان سے بارش برسنا کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اذان گاچی رحمت اللہ علیہ. اور یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضور کا وسیلہ لیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی حیات ظاہری کی بعد، ان کے وصال کے بعد حضور کے چچا کا وسیلہ لیا. اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی جائز اور صحابی کا وسیلہ بھی. سمجھ رہے؟ اسی لیے میں توڑ توڑ کے بول رہا ہوں. نہیں تو میں بہار کا آدمی، ابھی جو ایک ٹرین پاس نہیں ہوئی ہے وہ حالت تھی ہماری. توڑ توڑ کے میں نہیں بولتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اصل مقرر وہ ہے، خطیب وہ ہے جو لوگوں کو دل و دماغ میں باتوں کو بیٹھاتے ہیں. اصل وہ تقریر ہے. یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہر صحابی، لاکھوں لاکھ صحابی، ہزاروں صحابی نبی نہیں ہو سکتے. نبی نہ نبی کے مقام تک پہنچ سکتے. اچھا ایک بات بتاؤ، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو آئے تسبیح پڑھتے پڑھتے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے، 5 وقت نماز پڑھتے پڑھتے ہم سوچیں گے کہ ہم اذان گاچی ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے؟ ارے بولو ہو جائیں گے؟ ان کے مقام تک ہم پہنچ جائیں گے؟ ہم نہ پہنچیں گے. عزیزان محترم، ہزاروں ہزار صحابی نبی نہیں ہو سکتے، مگر ہر صحابی ولی ہو سکتے ہیں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا وسیلہ لیا، اب حضور سرور کائنات کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لیا. پتا کیا چلا کہ حضور سرور کائنات کا وسیلہ بھی جائز، صحابی کا وسیلہ بھی جائز اور ولی اللہ کا وسیلہ بھی جائز ہے. اب اس وسیلہ کو شرک کہنا، بدعت کہنا، امت کو تقسیم کرنا ہے، امت کو بانٹنا ہے. اس لیے عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے آپ ان سب باتوں کو سمجھیں اور آپ ان کی بات پہ چلیں جو بات سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہے. آپ ان کی بات کو چلیں گے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا پیر کون ہے، شان سے کہیے کہ ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ، سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ. آج ہم ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے یہاں پہ کھڑے ہیں. میں تو اس دربار کو گاڈ گفٹ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کیا سمجھ رہا ہوں، خدمت قبول کر لے اللہ تعالیٰ. بس یہی ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آقا فرماتے ہیں لا دین لمن لا محبت لہ، جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر دین نہیں. آقا فرماتے ہیں لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے اندر دین نہیں ہوتا ہے. اس لیے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتی رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے. عزیزان محترم، ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا. بندہ صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. دیکھیں جس کے باپ دادا مسلمان تھے، جن کے باپ دادا جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف جس نے فتوا دیا، ان کا پوتا خدا کے ایک ہونے پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، اس کا پوتا خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے. نام ہے مسلمان، نام رکھا ہے مسلم والا. اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں، یہ وقت ہے ایمان کو بچانے کا، یہ فتنوں کو دور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے مرشد نے کیا کہا؟ بغیر 5 وقتہ نماز ادا کرتے رہنا. کریں گے انشاءاللہ. رزق حلال کھاتے رہنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہنا ہے، اور ماں باپ کی عزت ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ابر رحمت تیرے مرکب پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے اذان گاچی رحمتیں آپ پر. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، ہم سب مل کے پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.